ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. اچھا جی, تھوڑے عرصے پہلے تو گرمیوں کا شدید زور تھا اور اس کی وجہ سے لگتا تھا کہ ملکی حالات اور خاص طور پہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ تو مجھے غصہ آ ہی رہا ہوتا تھا, لیکن ساتھ ساتھ اگر گرمی بہت ہے اور ٹریفک میں پھنس گئے ہیں اور لائٹ چلی جائے, اتنے گھنٹے لائٹ گئی ہوئی ہوتی تھی, اے سی نہیں چل رہا, پنکھا نہیں چل رہا, تو اور ایسا لگتا تھا کہ پارا بھی ساتھ ساتھ چڑھنے لگ جاتا ہے اور یہ گرمی ہمارا فیوز اڑا کے رکھ دیتی ہے. تو آج میرے ساتھ موجود ہیں آمنہ علاؤالدین, اینڈ شی آف کورس از اے ویل نون سائیکو تھراپسٹ اور مختلف یہ سبجیکٹس پہ کاؤنسلنگ بھی دیتی رہتی ہے. تھینک یو سو مچ آمنہ فار بینگ ہیئر. آمنہ مجھے بتاؤ کہ جب غصہ آ رہا ہو تو اس کے لیے ہم کئی چیزیں سنتے ہیں کہ جی الٹی گنتی گن لو 10 سے, لیکن جب غصہ آ رہا ہوتا ہے یہ سب چیزیں یاد نہیں رہتی, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اوائڈ کر دینا چاہیے فوراً سے سچویشن. ہم یہ کہتے ہیں کہ غصے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے سدرا ٹائمنگ. ہاں, تو ٹائمنگ ٹھیک ہونی چاہیے آپ کے غصہ ایکسپریس کرنے کی. غصہ بری چیز نہیں ہوتی, اس کا ایکسپریشن کس ٹائم پہ ہو رہا ہے اور اس کی سپریشن کس ٹائم پہ ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آن لارجر اسکیل تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ٹائم آؤٹ لے لینا چاہیے, تھوڑا سا سچویشن سے پیچھے ہو جانا چاہیے تاکہ آپ بھی ٹھنڈے ہوں, آگے والی سچویشن بھی تھوڑی سی ٹھنڈی ہو, اینڈ دین آپ اس کو پراپرلی جا کے ایکسپریس کریں. مجھے کبھی فرق پتا نہیں چلتا اف آئی وانٹ ٹو ٹیک اے لٹل ٹائم آف یا اپنے آپ کو میں ادھر ادھر ڈسٹریکٹ کروں, اس میں اور پیسو اگریسو ہونے میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ میں کبھی بھی 100% نہیں کر پاتی. مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی چیز پٹک رہی ہوتی ہوں, کہیں نہ کہیں اگر کوئی مجھ سے بات شروع کرے تو یقیناً آپ کا بھی دل آپ پلٹ کے جواب دے رہے ہیں, سنائڈ سا جواب دے رہے ہیں, طنز کر رہے ہیں. تو isn't that not being aggressive but passive aggressive? This is passive aggression یوزلی ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ سے. سو ہم سب ڈسپلیسمنٹ کی سائیکل چلاتے ہیں. دو طریقے ہوتے ہیں اینگر کے, ایک ایکسپریشن, ایک سپریشن. سپریشن کا پرابلم یہ ہوتا ہے آپ سپریس کر لیا, آپ نے ٹائم آؤٹ لے لیا. دو طریقے ہیں, یا تو اب یہ انورٹ آپ کو تنگ کرے گا تو آپ اس کو چینلائز کرتے ہیں آئیدر تھرو ایکسرسائز اور دیر سو مینی ایکٹیویٹیز جو آپ بتاتے ہیں کہ آپ اپنا اینگر آؤٹ لیٹ نکال لیں. جو لوگ یہ نہیں کرتے اس ٹائم آؤٹ میں, وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ اینگر تو اندر ہے, وہ ڈسپلیس کرتے ہیں. جب ہم ڈسپلیس کرتے ہیں تو ہم سارکاسٹک ہو جاتے ہیں, ہم ٹیز کرتے ہیں, ہم بچے کو تھپڑ مار دیتے ہیں, ہم کوئی چیز نیچے پٹک دیتے ہیں, ہم کچن میں کام کر رہے ہیں تو ہم دیگچیاں پٹکنے لگ جاتے ہیں. اچھا, میں بھی ایک ایڈ دیکھ رہی تھی, اس کے اندر میں نے دیکھا کہ بس اسٹینڈ پہ ایک بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے اینڈ اتنی گرمی ہے, اس میں واقعی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو کوفت ہو رہی ہوتی ہے نا کہ کوئی بہت قریب آ کے بیٹھ جائے. تو اس میں یہی دکھایا تھا کہ کوئی قریب آ گیا اور ذہن میں اس وقت چل رہا ہے کہ یار میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں اس کا ایسا سبق سناؤں, پھر اس کے بعد وہ خود ہی بےچارا سائڈ پہ رہتا ہے, کہے گا کہ اچھا کوئی بات نہیں میں ٹھنڈ رکھتا ہوں. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, اگر آپ کا فیوز آف کر رہی ہوں تو کیا کرنا چاہیے آمنہ؟ تب ہم کہتے ہیں کہ سدرا آپ کو نا پریپیئر ہونا چاہیے تھوڑا سا سچویشن کے لیے. اب جیسے گرمی بہت زیادہ ہے, ہم سب کو پتا ہے, ہم بہت چڑچڑے ہو جائیں گے, سڑکوں پہ آئیں گے لوگ آس پاس. تب آپ کو یہ مائنڈ فل ہونا چاہیے. یہاں پر صرف مائنڈ فلنس کام آتی ہے. جب آپ گھر سے نکل رہے ہو تو آپ اتنے مائنڈ فل ہوں یہ چیزیں آنے والی ہیں. جب ہم یہ نہیں پریڈکٹ کرتے نا اور ہمارا دماغ ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے, تب ہم چڑچڑے اریٹیٹڈ زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ سب عام چیزیں آپریشنل ہیں. میں آپ کو بتاؤں, کل میں ایک زبردست بزنس سیمینار سن رہی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کچھ لائف میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو گیٹ ان ٹو یور ویژنری مائنڈ سیٹ اینڈ گیٹ آؤٹ آف دی آپریشنل مائنڈ سیٹ. آپریشن جو ہوتا ہے نا کہ اچھا کون سی چیز کیسے ہوگی, اس کے لیے مجھے کتنے ریسورسز چاہیے, وہ آپ کو کبھی گرو نہیں کرنے دے گی. سو جب آپ ٹھنڈ نہیں رکھتے اور آپ کا دماغ کا فیوز اڑ جاتا ہے تو بیسکلی آپ آپریشنل مائنڈ سیٹ پہ ہم یس ایسا ہی ہے. اور اس کو ہم نے چینج کر کے مائنڈ فل میں لے کر آنا آتا ہے, جس میں آپ امیجن تو کرنا شروع کریں آپ نے جانا کہاں ہے, تاکہ آپ اس کے حساب سے ایکشن لینا شروع کریں. ہمارے پاس فیوچر امیجنیشن اپنی سیلف کی نہیں ہوتی. اچھا, تو ہم صرف ریگولر بیسس کے اوپر اس کو چلاتے رہتے ہیں اور ہم صرف واقعی آپریشنل مشینز کی طرح کام کرتے ہیں, جو کہ واقعی فرسٹریشن کا باعث بن جاتا ہے. اچھا, ایک اور چیز پہ جلدی سے بات کریں گے, CBT یعنی کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. آمنہ, ایک واقعہ ہوا جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کامیاب انسان کو ایک ناکام انسان سے جو چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے پرسپیکٹو ہے. آپ حالات نہیں, حالات کو کیا معنی دیتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے. تو ہم ٹیونڈ ہیں بھائی سارے کے سارے ماشاءاللہ ایکسپرٹس ہیں نیگیٹو تھنکنگ کے, کہ کوئی واقعہ ہوا اس کو وی اسٹارٹ ٹیکنگ اٹ ایز این ایویڈینس کہ آئی ایم ناٹ ریسپیکٹڈ, آئی ایم ناٹ سین, آئی ایم ناٹ لوڈ, آئی ایم ناٹ امپورٹنٹ, میرے ساتھ ہی ہمیشہ بیچاری میں. اس مائنڈ سیٹ سے کیسے نکلے, اس وقت اپنی تھنکنگ کو فلپ کیسے کریں؟ سدرا, یہ جو آپ نے بات بولی نا, اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو فیلیسیز. ٹھیک ہے, ایک دفعہ کسی کے ساتھ برا انٹریکشن, ایک دفعہ کوئی بری چیز آپ اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ آگے ہونا ہی ایسا ہے, یہ فیلیسی ہوتی ہے, یہ کوگنیٹو بائس ہوتا ہے. جب آپ تھرو تھراپی اور ادروائز آلسو جب بیٹھتے ہیں نا, اس کا بہتر طریقہ ہوتا ہے یو پین ڈاؤن دا تھاٹس اباؤٹ دا سچویشن
اینڈ یو سی آپ کے باعث کہاں سے آ رہے ہیں. کیا آپ آج کی سچویشن کو ابھی بھی پاسٹ سے لنگر آن کر کے جج کر رہے ہیں, تو وہ ججمنٹ یوزلی خراب ہو جاتی ہے. پاسٹ کی ججمنٹ ضرور ہوتی ہے پریڈکشن کے لیے, پر وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس طرح تو آپ چینج ہی نہیں ڈیولپ کر سکتے, رائٹ؟ تو ان فالسیز کو, جس کو ہم کوگنیٹو ڈسٹورشنز بھی کہتے ہیں, یہ بہت ساری اویلیبل ہوتی ہے نارمل گوگل پہ بھی. اگر آپ تھوڑا سا اس کو ریڈ تھرو کر لیں, آپ کو پتا چل جائے گا ہیومن ٹینڈنسی ہوتی ہے اوور جرنلائز کرنے کی, مینیمائز کرنے کی, میکسیمائز کرنے کی. اگر آپ تھوڑا سا ویل اویئر ہو جائیں ان کوگنیٹو ڈسٹورشن سے, آئی تھنک سو یہ ورک لائف بیلنس, یہ ورک اگریشن, یہ روڈ اگریشن, یہ آلریڈی تھوڑا سا پیچھے ہو جائے گا. سمپل سی مثال ہے جی, اگر آپ کو لگے کہ آپ بورڈ روم میں بیٹھے ہیں اور آپ کو کسی نے یعنی آپ کے اوپر کسی نے اوور لیپ کر کے بات کرنا شروع کر دی ہے, سڈنلی یو ٹیک دیٹ ایز این ایویڈینس کہ یار میں تو غیر اہم ہوں, میری بات نہیں سنی جاتی. اسی طرح گھر میں اگر کسی نے کہا ہاں ٹھیک ہے, اور آج بھائی کی پسند کا کھانا بن گیا, تو یہ لائک اچھا میری امی مجھ سے پیار نہیں کرتی. تو وی آر آلویز ٹیکنگ اسکور, لیکن اس اسکور کے بعد ہم اس کو کیا معنی دے رہے ہیں وہ ہمارے اپنے اوپر ہے. سو ہم اگر پریکٹس کرتے رہیں بار بار اپنے آپ کو, جیسے آپ نے کہا ایک لسٹ بنائی, اینڈ سلولی اینڈ گریجولی کین وی ریوائر آور برین. You can entirely rewire someone's brain. This is yours also, this is someone else also. جب ہم ورڈ تو ایسا, ہم جب برین واشنگ کی بات کرتے ہیں نا, دس از ایگزیکٹلی ریوائرنگ یور برین. آپ نے, اور یہ بہت آسان طریقے سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ایک تھاٹ اگر ریکارڈیڈ آپ 24 گھنٹے سننے لگ جائے نا, سدھرا وہی آپ کا دماغ چلتا ہے ریپلیکیشن پہ. اگر میں ایک تھاٹ سائٹ پہ لگا دوں, فار ایگزامپل دیٹ آئی کین ڈو دس, اینڈ آپ وہ چھوڑ دیں, وہ 24 گھنٹے آپ کا دماغ سنتا رہے, یہیں سے ریوائرنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا, تبھی آپ دیکھیں ایک سمپل سی ایگزامپل, جب ہم نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 دفعہ, اینڈ وی آر سیئنگ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اینڈ یو ایکچولی نو دا میننگ آف اٹ, تو آپ سرینڈر بھی کر رہے ہیں, آپ مدد بھی مانگ رہے ہیں, اور آپ گریٹفل بھی ہو جائیں گے. ریپیٹ کر رہے ہیں, ریپیٹ کر رہے ہیں, اور پھر جتنا زیادہ وہ ریپیٹ کرتا رہے گا برین, اتنا زیادہ ان چیزوں کو پک اپ. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ آمنہ. اور بھائی آپ سب کے لیے میسج یہی ہے کہ گرمی بھگائیں, ٹھنڈ رکھیں, اور بڑا امپورٹنٹ ہے اپنے ٹیمپر پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھنا. اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں سیلف کیئر, سیلف لو کے حوالے سے ہونی چاہیے. موو یور سیلف, لرن ٹو لک ایٹ تھنگز اے لٹل ڈفرنٹلی. آسان ہے اور مشکل بھی ہے, لیکن یو جسٹ ہیو ٹو اسٹے کنسسٹنٹ. اسی کے ساتھ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.